باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 29 دسمبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ اسپین کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے روکا جا سکتا ہے۔ وزیر صحت سلوادور اییا نے کہا کہ ویکسین کے باوجود ہمیں ابھی اس مرض اور وبا کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید زور دے کر کہا کہ عوام اس مرض کے بارے میں لاپرواہی کا رویہ ترک کر دیں اور محتاط رہیں۔ اسپین میں کرونا وائرس کی وجہ سے اموات کی مجموعی تعداد 50,000 سے زائد ہو گئی۔ اسپین میں فی الحال مرض میں مبتلا ہسپتال میں داخل مریضوں کی کل تعداد 12,172 ہے اور 2,022 مریض انتہائی نگہداشت کے وارڈ یعنی ICU میں داخل ہیں۔ بوسنیا میں پھنسے پاکستانی اور افغان تارکین وطن شدید سردی سے پریشان ہیں۔ شمال مغربی بوسنیا میں خاکستر ہونے والے لیبیا مہاجر کیمپ میں شدید برف باری کی وجہ سے مزید تباہی مچ گئی ہے۔ ان عارضی رہائش گاہوں میں مقیم درجنوں پاکستانی پناہ گزین اب سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کر رہے ہیں۔ بیشتر مہاجرین کا جسمانی درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے اور وہاں پر طبی عملہ بھی نہیں ہے، اور پاکستانی تارکین وطن اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بعض سارا دن لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں اور آگ سلگا کر جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھتے ہیں۔ مہاجر کیمپ میں نہ کوئی کمرہ ہے، نہ بجلی اور نہ پانی، نہ کوئی پناہ گاہ، مگر چاروں طرف برف کی تہہ جمی ہوئی ہے۔ اس مشکل حالات کے باوجود یہ لوگ یورپ کے امیر ملکوں کی جانب جانے کے خواہش مند ہیں۔ ایک پناہ گزین کی سر پولیس سے مٹ بھیڑ میں ٹانگ بھی ٹوٹ چکی ہے اور سردی نے اس کے درد کو دگنا کر دیا ہے، مگر وہ پھر بھی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے منتظر ہے۔ پاکستانی 26 سالہ شاہد نواز قادری کے قتل میں ان کی جرمن بیوی اور بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جرمن شہر شٹنڈگارڈ کی مسجد المدینہ کے پاکستانی نائب امام کے گزشتہ ہفتے قتل کے سلسلے میں پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں ایک مقتول کی جرمن منکوحہ ان کی بیوی اور دوسرا مقتول کا 25 سالہ پاکستانی بھائی ہے۔ پولیس کی جاری کردہ بیان کے مطابق یہ خاتون ایک جرمن شہری ہے جس نے مقتول قادری کے ساتھ جرمن قانون کے تحت تو شادی نہیں کی، تاہم وہ اسلامی طور پر مقتول کی بیوی تھی کیونکہ دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اس قتل کی تفتیش کے لیے پولیس کی طرف سے قائم کیے گئے خصوصی کمیشن کے ماہرین نے جب مزید چھان بین کی تو پولیس کا مقتول کی جرمن بیوی اور مقتول کے 25 سالہ پاکستانی بھائی پر شبہ مضبوط ہوتا گیا۔ یورپی ملک سوئٹزرلینڈ کے اسکائی ریزارٹ میں قائم کوارنٹینا سینٹر میں موجود درجنوں برطانوی سیاح فرار ہو گئے۔ مقامی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ 420 سیاحوں میں سے لگ بھگ 200 سیاح رات کے اندھیرے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خیال رہے کہ سوئس حکومت کی طرف سے برطانیہ میں رپورٹ ہونے والی کرونا وائرس کی نئی قسم کے پیش نظر رواں ماہ 14 دسمبر کے بعد سے آنے والے مسافروں کے لیے 10 روز کا قرنطینہ کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے کرسمس کے دوران منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں مختلف کارروائیوں کے دوران الیکانتے میں 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایک کارروائی میں 2 لگژری گاڑیوں کو روکا تو 21 کلو چرس 3500 یورو نقد برآمد ہوئے۔ ایک اور کارروائی میں 290 گرام کوکین، چرس 49 گرام اور 6 گرام بھنگ اور 600 یورو نقد رقم برآمد کی گئی۔ جنرلیتات کاتالونیہ کے سابق صدر اور آزادی پسند لیڈر پوجیمون پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کو جل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ خاموشی سے اپنے گاؤں عامر کا خفیہ دورہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوبارہ رفو چکر ہو گئے۔ وہ موٹر سائیکل پر آئے اور اس پر فلمی ہیرو کی طرح دوبارہ چلے گئے۔ حیران کن طور پر اسپینش انٹیلیجنس اور پولیس کے ادارے ان کے آنے اور جانے سے بالکل بے خبر رہے۔
اسپین کی نیشو پولیس نے گوادالاخارا میں ایک 27 سالہ شخص کو اپنی ماں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ 52 سالہ مقتولہ کولمبین نژاد اور ہسپانوی قومیت کی حامل تھی۔ فائٹرز گھر کے اندر دروازے کو توڑ کر داخل ہوئے اور نعش کو نکالا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے قتل کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اسپین کے شہر سیویا میں پولیس نے ایک 40 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کیا جو نشے میں دھت تھا اور اس کے خون میں الکوہل کی سطح 5 گنا زیادہ تھی اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، اور دوران ڈرائیونگ اس نے 5 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس کا پیچھا کر کے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے ڈرائیور کی گاڑی سے شراب کی متعدد بوتلیں بھی برآمد ہوئی۔ یورپی یونین نے بریگزٹ کے بعد رکن ممالک کی معیشت کے ممکنہ منفی اثرات کے پیش نظر 5 ارب یورو کے حامل فنڈ کو استعمال کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اس سلسلے میں برطانیہ کی یونین سے علیحدگی سے اقتصادی اور سماجی پیش رفت کے خلاف جدوجہد کے زیر مقصد ایک فنڈ قائم کیا جائے گا۔ دوسری جانب یورپی یونین کے رکن 27 ممالک نے بعد از بریگزٹ برطانیہ سے تجارت کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ کویت کی پیٹرولیم کارپوریشن نے حکومت سے تارکین وطن کی بھرتی کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ پیٹرولیم کارپوریشن نے حکام سے غیر ملکی کارکنوں کو داخلے کے لیے استثناء دینے کی درخواست بھی کی ہے۔ کویتی میڈیا کے مطابق وزارت تجارت نے 60,000 گھریلو ملازمین کے راشن کارڈ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے سے ریاست کو 4 لاکھ دینار سالانہ کی بچت ہوگی۔ وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنوری کے آغاز سے اپنے کفیل کے تحت کام نہ کرنے والے 60,000 گھریلو ملازمین کے فوڈ راشن کارڈ منسوخ کر دیں گے۔ عالمی وبا کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باوجود برطانیہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کے طور پر اپنی بحیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور اگلے سال میں بھی برطانیہ اس اعزاز کے ساتھ پیش قدمی کرے گا۔ مرکز برائے معاشیات اور کاروباری تحقیق کی جانب سے پیشین گوئی کے دوران کہا گیا ہے کہ وبائی مرض کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورت حال بدترین معاشی بحران اور یورپی یونین سے علیحدگی کے باوجود برطانیہ 2035 میں فرانس کے مقابلے میں معاشی طرز پر 23% زیادہ مستحکم ہوگا اور ایک بڑی عالمی معیشت کے طور پر اپنا وجود تسلیم کروائے گا۔ اٹلی کے شمالی خطے میں واقع قدیم شہر پومپئی میں آثار قدیمہ کے بعد یورپی ماہرین نے ایسی ہوٹل نما دکانیں دریافت کی ہے جو کہ رومن راہگیروں کو گرم کھانا اور مشروبات پیش کرتی تھی۔ پومپئی رومن بادشاہت کے دور میں ایک مصروف شہر تھا، تاہم 79 قبل از مسیح میں شہر کے قریب واقع آتش فشاں اچانک لاوا اگلنا شروع کیا، جس سے یہ شہر دیکھتے ہی دیکھتے جلتے ہوئے لاوے میں دب گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ماہرین آثار قدیمہ نے یہ دکانیں ہفتہ کو پومپئی شہر میں دریافت کی، جسے سیاحوں کے لیے ابھی نہیں کھولا گیا۔ آثار قدیمہ نے یہ دکانیں ہفتہ کو پومپئی شہر میں دریافت کی، جسے سیاحوں کے لیے ابھی نہیں کھولا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کو لگ بھگ 2000 سال پرانے کھانوں کے آثار ایسے برتنوں میں دریافت ہوئے ہیں جنہیں دکاندار گول سوراخ کر کے کاؤنٹر کے نچلے حصوں میں محفوظ کرتے تھے۔ ان کاؤنٹرز کے فرنٹ کو رنگ دار فریسکو ڈیزائن سے سجایا جاتا تھا، جس میں چند کاؤنٹرز پر ان جانوروں کی تصاویر بھی بنائی گئی تھی جو کہ کھانے کا حصہ ہوتی تھی، جیسے چکن اور بطخیں جنہیں الٹا لٹکایا جاتا تھا۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے صدی کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ دبئی میں گلوب ساکر ایوارڈ کی تقریب میں پرتگالی فٹ بالر رونالڈو نے میسی، محمد صلاح اور رونالڈینیو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے صدی کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ایوارڈ جیتنے کے بعد رونالڈو نے کہا کہ گلوب سوکر پلیئر آف دی سینچری منتخب ہونے پر فخر ہے۔ طویل عرصے سے ٹاپ پر رہنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ کامیابی ٹیم، کوچ اور کلب کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھی۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ دینا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ ہماری ہمت افزائی کے علاوہ ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے، اور جو بھی دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، بیمار ہیں یا کسی بھی مسائل سے دوچار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے مسائل کو حل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئے موضوعات اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔